ایئر 1956 اسٹیو بالمر کا جنم ڈیٹریوٹ مشیگن میں ہوا. اس کے فادر ایک فورڈ موٹر کمپنی میں مینیجر تھے. اسٹیو کی اپ برنگنگ مڈل کلاس انوائرمنٹ میں ہوئی تھی، لیکن اس کا دماغ ہمیشہ کچھ بڑا سوچتا تھا. مین ڈیٹریوٹ مشیگن کی سڑکوں پر اسٹیو بالمر کا آغاز ہوا. ان کا بچپن بالکل معمولی تھا. ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں فادر اور مدر نے ایمانداری اور محنت کو اہمیت دی. چھوٹے اسٹیو کا دل بچپن سے ہی نمبرز، کمپیوٹرز اور ٹیکنالوجی کے لیے دھڑکتا تھا. جب دوسرے بچے کھیل کود میں مصروف رہتے، وہ لائبریری میں گھنٹوں گزارتا، کمپیوٹر اور میتھس کے پزل سے کھیلتا رہتا. اس وقت کے ریسورسز کم تھے، مگر اس کی کیوریوسٹی نے اس کو ہمیشہ نئی چیزیں سیکھنے پر مجبور کیا. ہر وقت نئے سوالات کے جواب ڈھونڈتے ہوئے اسٹیو نے اپنی تعلیم کو اہم سمجھا. کالج کے لیے اس نے ہارورڈ یونیورسٹی کا رخ کیا، جہاں اس کی سوچ اور ریسرچ نے اسے دوسروں سے الگ پہچان دی. ہارورڈ کے کیمپس میں جب اس نے اپنے پروفیسر سے ایڈوانس تھیوریز اور ٹیکنالوجی کے بارے میں سیکھا، تب اس کے دماغ میں نئے خیالات جنم لینے لگے. وہاں ہی اس کی ملاقات بل گیٹس سے ہوئی، جو اس وقت نئے آئیڈیاز کے ساتھ اپنے بزنس کے سپنے دیکھ رہے تھے. دونوں کے درمیان چھوٹی دوستی نے آگے چل کر ایک ایسے سفر کی بنیاد رکھی جو دنیا کو بدل کر رکھ دے گا. 1980 میں اسٹیو بالمر نے مائکروسافٹ جوائن کیا. مائکروسافٹ اس وقت ایک نئی اور چھوٹی سی کمپنی تھی جہاں انوویشن اور ایکسپیریمنٹیشن کی روشنی جل رہی تھی. کمپنی کے دوران اسٹیو نے اپنی پرجوش انرجی اور نئی سوچ سے سب کا دل جیت لیا. وہ اکثر کمپنی کے کمرے میں گھنٹوں گزار کر نئے پروڈکٹ آئیڈیاز میں سوچتا، چھوٹی چھوٹی پرابلمس کا حل نکالتا رہتا. اس کی نظر ہمیشہ بڑھتی ہوئی ٹیکنالوجی اور مارکیٹ کی چینجنگ ٹرینڈس پر ہوتی تھی، جس کی وجہ سے مائکروسافٹ کو نئے راستے ملتے گئے. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، مائکروسافٹ بڑھتا گیا اور نئے پروڈکٹس لانچ ہوتے گئے. 2000 کے آس پاس بل گیٹس نے سی ای او کا بیڈ چھوڑ دیا اور ذمہ داری اسٹیو بالمر کے کندھوں پر آ گئی. یہ ایک نیا دور تھا جہاں مائکروسافٹ نے اپنے سافٹ ویئر اور آپریٹنگ سسٹم میں ترمیم اور انوویشن دیکھا. ونڈوز اور آفس سوٹ کے ذریعے کمپنی نے اپنے سافٹ ویئر پروڈکٹس کو دنیا بھر میں مقبول بنایا. اسٹیو بالمر کے دور میں مائکروسافٹ نے نہ صرف اپنے ایگزسٹنگ پروڈکٹس کو اپڈیٹ کیا، بلکہ نئے ایریاز جیسے انٹرنیٹ اور موبائل ٹیکنالوجی میں بھی قدم رکھا. اسٹیو بالمر کا مینجمنٹ اسٹائل بالکل ڈفرینٹ تھا. وہ اکثر کمپنی کے بیڈ رومز میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھ کر ہر چھوٹی بات پر ڈسکشن کرتا اور فیصلے سوچ سمجھ کر لیتا. ان کا اپروچ یہ تھا کہ ہر نئی اپرچونٹی کو دیکھا جائے اور چھوٹی چھوٹی انوویشنز کو نظر انداز نہ کیا جائے. اس سوچ نے مائکروسافٹ کو انٹرنیشنل مارکیٹس میں بھی ایکسپینڈ کرنے میں مدد دی. کمپنی نے نئے مارکیٹس میں انٹری کے لیے اسٹریٹجیز بنائی اور گلوبل لیول پر اپنی پہچان بنائی. 2000 سے 2014 تک اسٹیو بالمر نے مائکروسافٹ کو ایک سالڈ گروتھ فیز سے گزرتے دیکھا. اس دوران ٹیکنالوجی کے شیٹر میں کمپٹیشن تیز ہو گیا تھا. ایپل، گوگل اور دوسری کمپنیز نے بھی نئی ٹیکنالوجی اور انوویٹو پروڈکٹ سے مارکیٹ میں اپنا جادو بکھیرا. لیکن اسٹیو بالمر کے دور میں مائکروسافٹ نے اپنے سافٹ ویئر کے ذریعے اپنی پوزیشن کو برقرار رکھا. ان کی رہنمائی میں مائکروسافٹ نے کلاؤڈ کمپیوٹنگ، موبائل اپلیکیشنز اور ماڈرن سافٹ ویئر سولوشنز پر کام کیا. ہر دور میں ان کا فوکس ٹیکنالوجی کو عام انسان تک پہنچانا تھا تاکہ ہر کوئی آسانی سے ان کے پروڈکٹس کا استعمال کر سکے. 2014 کے بعد اسٹیو بالمر نے مائکروسافٹ سے ریٹائرمنٹ لینے کا فیصلہ کیا، لیکن ان کی کہانی یہیں ختم نہیں ہوئی. ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ان کا بزنس انٹرسٹ کم نہ ہوا. اسٹیو نے اپنے بزنس سینس کا استعمال کرتے ہوئے لاس اینجلس کلپرز، ایک NBA ٹیم خریدنے کا قدم اٹھایا. کلپرز کی اونرشپ نے ان کو اسپورٹس انڈسٹری میں بھی داخل کر دیا تھا. اس نئے قدم کے ذریعے اسٹیو نے اپنے تجربے کو ایک نئی فیلڈ میں استعمال کیا اور اسپورٹس کے فین بیس کو بھی اپنا بنایا. اسٹیو بالمر کا سفر ایک عام بچپن سے شروع ہوا، جہاں اس نے ڈیٹریوٹ کی سڑکوں سے لے کر ہارورڈ کے کیمپس تک راستہ طے کیا. ہر موڑ پر اس کی محنت، انتہائی لگن اور نئی چیزیں سیکھنے کا جذبہ نظر آیا. ہارورڈ میں اس کی تعلیم نے اس کو ٹیکنالوجی اور بزنس کے بنیادی اصول سکھائے. وہاں اس کی دوستی نے بل گیٹس کے ساتھ مل کر مائکروسافٹ جیسی کمپنی کی بنیاد رکھی. مائکروسافٹ جوائن کرتے ہی اس نے اپنی پرجوش انرجی اور انوویٹو سوچ سے کمپنی میں اپنا کردار ادا کیا، جس سے مائکروسافٹ نے تیزی سے گروتھ کیا اور سافٹ ویئر انڈسٹری میں اپنا مقام حاصل کیا. مائکروسافٹ میں ان کی ذمہ داری کے دوران ہر چھوٹی انوویشن اور پروڈکٹ اپڈیٹ کو دھیان سے دیکھا گیا. ونڈوز، آفس سوٹ اور دوسرے سافٹ ویئر پروڈکٹس کے ذریعے کمپنی نے دنیا بھر میں اپنی پہچان بنائی. اسٹیو بالمر کے دور میں ان کے صحیح ڈیسیجنز اور مارکیٹ ٹرینڈز کو سمجھنے کے سبب مائکروسافٹ نے گلوبل ایکسپینشن پر بھی کامیابی حاصل کی.
انہوں نے انٹرنیشنل مارکیٹس میں انٹری کے لیے اسٹریٹجیز بنائی جس سے کمپنی کا نیٹ ورک دنیا کے کونے کونے تک پھیل گیا۔ ان کی لیڈرشپس کے دوران مائکروسافٹ نے اپنے پروڈکٹ لائن کو ڈائیورسیفائی کیا۔ سافٹ ویئر کے علاوہ ہارڈ ویئر اور انٹرنیٹ ٹیکنالوجی میں بھی نئی انوویشنز لائی گئیں۔ اسٹیو بالمر کی مینجمنٹ اسٹائل، جہاں وہ ٹیم میٹنگز میں ہر چھوٹی بات پر غور فرماتے، انہوں نے کمپنی کو مشکل دوروں میں بھی مضبوط بنائے رکھا تھا۔ ان کا یہ اپروچ مائکروسافٹ کی ہر پروڈکٹ میں نظر آتا رہا، جس نے کمپنی کو ہر کمپٹیشن کا مقابلہ کرنے کے قابل بنایا۔ آج بھی جب لوگ مائکروسافٹ کے پروڈکٹس کا استعمال کرتے ہیں یا لاس اینجلس کلپرز کے میچز دیکھتے ہیں تو اسٹیو بالمر کی کہانی ان کے دماغ میں تصویر کی طرح تازہ ہو جاتی ہے۔ ان کا سفر ڈیٹریوٹ کے چھوٹے سے شہر سے لے کر ہارورڈ کے کیمپس، مائکروسافٹ کے بیڈ روم اور NBA کے اسٹیڈیم تک ایک یکساں راستے پر چل کر کامیابی کی مثال بن گیا۔ یہ صرف ایک تذکرہ نہیں بلکہ ان کی زندگی کا ایک مقدس ریکارڈ ہے جو بتاتا ہے کہ عام شروعات سے بھی دنیا میں بڑی کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اسٹیو بالمر کی کہانی میں کوئی زیادہ ڈرامیٹکس یا ایکسٹرا موٹیویشن نہیں، بس ایک سچے واقعات کا سلسلہ ہے۔ ایک بچے نے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروعات کی، تعلیم حاصل کی، اپنے بزنس کے راستے چنے اور پھر مائکروسافٹ جیسی بڑی کمپنی کا حصہ بن گیا۔ اس کے بعد اس نے گلوبل مارکیٹس میں ایکسپینشن اور انوویشن کے ذریعے اپنی پہچان مضبوط کی اور آخر میں اسپورٹس انڈسٹری میں بھی اپنا قدم جمایا۔ یہ ان کی زندگی کا سفر ہے، ایک سادی اور سچی کہانی جو بس واقعات پر مبنی ہے۔ آج اسٹیو بالمر کا نام ٹیکنالوجی اور بزنس کے دور میں ایک ہسٹوریکل ریکارڈ کی طرح لیا جاتا ہے۔ ان کی زندگی کے موڑ، ان کے ڈیسیجنز اور ان کی اسٹریٹجی نے مائکروسافٹ کو ایک ایسی منزل پر پہنچایا جہاں سے دنیا بھر میں ان کا نشان رہ گیا۔ یہ کہانی بس اتنی ہی ہے کہ ایک عام بچے سے شروع ہو کر کیسے ایک گلوبل بزنس لیڈر نے اپنی محنت اور سوچ سے اپنا راستہ بنایا اور کامیابی حاصل کی۔